بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بار بار آنے والے شیطانی وسوسوں سے جان کیسے چھڑائی جائے؟ وسوسے آنا ایک نارمل بات ہے، یہ سب کو آتے ہیں، کیونکہ شیطان ہر لمحے انسان کے ساتھ ہے، ہر انسان کے ساتھ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کے ساتھ بھی شیطان ہے، یہ ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ وضاحت اس حدیث مبارکہ میں ہے۔ عروہ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات ان کے پاس سے اٹھ کر باہر نکل گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، مجھے آپ کے معاملے میں شدید غیرت محسوس ہوئی۔ پھر آپ واپس آئے اور دیکھا کہ میں کیا کر رہی ہوں، شدید غصے کے عالم میں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا تم غیرت میں مبتلا ہو گئی ہو؟ میں نے کہا، مجھے کیا ہوا ہے کہ مجھ جیسی عورت کو جس کی کئی سونکنے ہوں، آپ جیسے مرد پر جو ایک کو ایک سے بڑھ کر محبوب ہو، غیرت نہ آئے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس تمہارا شیطان آیا تھا اور اس نے تمہیں شک میں مبتلا کیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، اللہ کے رسول، کیا میرے ساتھ بھی شیطان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ میں نے کہا، ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، لیکن میرے رب نے اس پر قابو پانے میں میری مدد فرمائی اور وہ اسلام لے آیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7110۔ چونکہ ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں تو ہم پر اللہ نے خصوصی احسان کیا ہے۔ ہمارے دلوں میں پیدا ہونے والے ہر قسم کے وسوسوں کو اللہ نے معاف فرما دیا ہے، جب تک ہم انہیں اپنی عملی زندگی میں نہ لے آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کی ان غلطیوں کو معاف کیا ہے جن کا صرف دل میں وسوسہ گزرے یا دل میں اس کے کرنے کی خواہش پیدا ہو، مگر اس کے مطابق عمل نہ ہو اور نہ بات کی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6664۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ وسوسے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ تنگ کرنے لگتے ہیں، اور کبھی کبھی تو اس قدر حاوی ہو جاتے ہیں کہ گناہ کروا دیتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمیں ایسے ایسے خیالات آ جاتے ہیں کہ ان کے بارے میں گفتگو کرنے کی بنسبت یہ چیز ہمیں زیادہ پسند ہے کہ ہم کوئلہ بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے شیطان کو صرف وسوسہ ڈالنے کی طاقت دی ہے۔ ایک راوی کے الفاظ یہ ہیں، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے شیطان کے معاملے میں وسوسے کی طرف لوٹا دیا ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 3161۔ کیا اس سے بھی زیادہ کرم ہے اللہ کا ہم پر کہ شیطان کا معاملہ اللہ نے ہم پر صرف وسوسوں کی حد تک رکھا ہے اور ہم سے زبردستی گناہ نہیں کروا سکتا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اللہ ہماری حالت کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس لمحے بھی آپ کو کتنے وسوسے ستا رہے ہیں اور یہ آپ کو کتنا ذہنی طور پر ٹارچر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم خوب جانتے ہیں جو اس کا نفس وسوسے میں ڈالتا ہے، اور ہم تو اس سے اس کی رغجاں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ سورۃ القاف آیت نمبر 16۔ اس مشکل کا حل بھی ہمیں بتا دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور تمہارے دل میں پہلے تو یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی، فلاں چیز کس نے پیدا کی، اور آخر میں بات یہاں تک پہنچاتا ہے کہ خود تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب کسی شخص کو ایسا وسوسہ ڈالے تو اسے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، شیطانی خیال کو چھوڑ دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3276۔ سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ فوراً اللہ کی پناہ مانگنی ہے، اور اللہ کی پناہ مانگنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے؟ وہ قرآن پاک کی سب سے آخری سورت ہے
4 کل پڑھنے کی خصوصی تاکید فرمائی گئی، مگر سورۃ الناس میں خصوصی طور پر انہی شیطانی وسوسوں سے پناہ مانگنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ آئیے ہم مل کر اسے سمجھنے کی تھوڑی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، مالک الناس، لوگوں کے مالک کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، خواہ وہ جن میں سے ہو یا انسان میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہو میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ کہنا کیا سکھا رہا ہے کہ اللہ کی پناہ ایسی چیز ہے جو ہر قسم کی بری طاقتوں سے ہمیں بچا سکتا ہے۔ وہ اللہ تو پہلے سے ہی ہماری حفاظت کر رہا ہے نا، لیکن اللہ کی پناہ میں آنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ خود کو باور کرایا جائے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں۔ آپ یہ سوچ کے ہی نہیں بیٹھ سکتے کہ اللہ تو آپ کا محافظ ہے نا، تو اب آپ جو چاہیں مرضی کریں۔ اللہ کی پناہ میں تو آپ ہر لمحے ہیں نا، تو پھر پناہ مانگنے کا کیوں کہا جا رہا ہے؟ تاکہ آپ غور کریں، سوچیں کہ جب آپ اللہ کی بات ماننا چھوڑتے ہیں تو آپ کو شیطان پکڑ لیتا ہے اور وسوسوں میں مبتلا کرنے لگتا ہے۔ اللہ بے شک ابھی بھی آپ کے پاس ہے، لیکن چونکہ آپ کے پاس آپشن کا اختیار ہر لمحے رکھا گیا ہے، اس لیے اب آپ پر ہے کہ آپ فوراً اسے واپس اللہ کی پناہ میں جانا چاہتے ہیں یا اس سے نکل کر شیطان کا شکار بننا چاہتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سورت کے الفاظ پڑھ کے نہ ترجمہ پڑھتے ہیں، نہ غور کرتے ہیں، نہ اللہ کی بات سنتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے۔ ہم کسی معجزے کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم نے منتر پڑھ لیا، اب جلدی سے کوئی میجک ہوگا اور وسوسے آنا بند ہو جائیں گے۔ اللہ نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ اسے منتر سمجھ کر اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا جائے۔ قرآن کا تو ایک مقصد ہے نا آپ تک لانے کا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہی تو ہے کہ اپنی پریشانیوں میں اپنے نہ حل ہونے والے سوالات کا جوابات اللہ سے اس قرآن کے ذریعے پوچھا جائے۔ آپ کو پناہ مانگنے کا کہا گیا ہے تو کیسے کہا گیا ہے؟ غور کریں، کیوں کہا گیا ہے؟ غور کریں، کس سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ کس کی پناہ مانگ رہے ہیں؟ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے جو آپ کے ڈپریشن کا حل بتا رہا ہے، وہ مایوسی کو ختم کرنا چاہتا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ وہ کون ہے، وہ کیا کیا کر سکتا ہے۔ پھر وہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ وہ شیطان ہے جو بار بار حملے کرنے والا ہے، وہ بار بار آپ کو تنگ کرے گا، وہ آپ کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، وہ آپ کو دھوکے میں ڈالتا ہے، کبھی پیچھے ہٹ کر آپ کو اپنی جھوٹی شکست دکھاتا ہے کہ اب میں نہیں ہوں، لیکن وہ پھر پلٹ آتا ہے۔ لیکن پتہ ہے ایسے ڈھیٹ اور بار بار تنگ کرنے والے شیطان کے وسوسوں سے بھی پناہ آپ کو اللہ دے سکتا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ صرف اسی اللہ کی طرف جانا ہے، اسی سے پناہ مانگنی ہے، اور پناہ مانگنے کے بعد دیکھنا ہے کہ پناہ مانگ کس سے رہے ہیں۔ جب آپ یہ دیکھیں گے نا تب خود ہی وسوسے بہت چھوٹے لگنے لگیں گے، ان کا خوف بھی ختم ہونے لگے گا، ان سے ہونے والی مایوسی بھی ختم ہونے لگے گی، اور پھر اللہ نے تو شیطان کا طریقہ بھی بتا کے آپ کو خبردار کر دیا ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی وسوسہ ستائے تو فوراً آپ اپنے اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔